اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع۔ اس سورہ کا نام سورۃ المعارج بھی ہے اور سورۃ سأل سائل بھی ہے۔ یہ زیادہ معروف اس کے دو نام اہل علم میں پائے جاتے ہیں، سأل سائل اور سورۃ المعارج، اور ان دونوں کا اس میں پایا جانا، بلکہ کچھ نے سورۃ الواقع بھی کہا اس کو۔ تو یہ نام اس میں پائے جانے والے الفاظ کی وجہ سے یہ نام ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں عام مصاحف میں سورۃ المعارج لکھا ہوا ہے، لیکن مفسرین کی ایک تعداد نے اسے سورہ سأل سائل بھی لکھا ہے۔ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ اسی سورہ سے ہی کسی ایک چیز کو لے کر اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نام اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی، مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صحابہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد لکھ لیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سورہ یہ بھی ایک پہچانی ہوئی چیز تھی جب کہ وحی نازل ہو رہی تھی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی نام ہے۔ کوئی نہ کوئی نام ایسا جو پہچان تھی وہ نام اس وقت موجود تھے، اور اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد لکھ لیجیے۔ جی جی ایک سے زیادہ نام بھی، ایک سے زیادہ قراءات بھی ہیں نا قرآن کریم کی، ایک سے زیادہ قراءات بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، جیسے یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں سأل سائل، اور ایک میں ہے سال سائل، یہ بھی پڑھنا ٹھیک ہے، اس کو بھی ٹھیک قراءت کہا گیا، اور اس طرح سے، تو اس طرح سے ایک سے زیادہ نام اس طرح سے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ اس صورت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار کو چیلنج اور دھمکی دی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے قیامت کے متعلق، اور قیامت کے احوال کا تذکرہ کرنے کے ساتھ، اور یہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کتنا شدید ہوگا، ایک اس سورہ میں یہ بیان کیا گیا، جو کہ عام مکی صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سورہ مکی ہے، اور مکی صورتوں کا عام طور پر موضوع یہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب قیامت کا ثبوت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا ثبوت مل جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے۔ تسلی کیسے دی جا رہی ہے؟ کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے ایسے سوالات کیے، اور یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انجام کے اعتبار سے دونوں میں کیا فرق ہے۔ وہ لوگ جو کہ اچھے سوالات کرنے والے اور اچھائی پر عمل کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ برے سوال کرنے والے اور برائی پر عمل کرنے والے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو انجام جس چیز کا اچھا ہو تو اس سے پہلے آنے والی مشکلات اور مشقتیں بندے پر کوئی زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی، اسی کو تسلی کہتے ہیں۔ تسلی دینا یہی ہوتا ہے کہ آپ جو موجود ہے اس کو نہ دیکھو، آپ انجام پر نظر رکھو۔ تو ہمیشہ انجام پر نظر رکھ کے ہمیں اپنی زندگی کی راہوں کو متعین کرنا چاہیے۔ دیکھیں بہت مشکل ہے نا چیزوں کو کرنا، خاص طور پہ ہر وہ چیز جس میں مستقل مزاجی ہو، بہت مشکل ہے۔ روزہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، عصر کے وقت آ کر آدمی کو شدید پیاس وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ہم کیوں برداشت کرتے ہیں؟ انجام پر توجہ ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اس سورہ کا ایک موضوع یہ بھی ہے جو کہ مکی صورتوں کا ہوتا ہے، جنت اور جہنم، اس کی صفات کا تذکرہ بھی ہے اس میں، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی۔ اسی طرح ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ مومنین کی وہ صفات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائیں، ان صفات پر کیا کیا ریوارڈ ملنے والا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور یہ چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے تسلی کا باعث تھی، اور ان لوگوں کے لیے ایک حسرت کا باعث ہے جو لوگ اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو دنیا میں بھی وہ حسرت کرتے تھے جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے لیے اس طرح سے انعام اور ریوارڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ اس سے جلتے اور حسد کرتے تھے۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق جو واقع ہونے والا ہے۔ کچھ مفسرین نے اس شخص کا نام بھی لیا، تذکرہ بھی کیا کہ یہ مشرکین میں سے ایک شخص تھا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر نازل ہونے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں یہ بھی تھا کہ ان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ باز آ جاؤ۔ اگر آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کو نہ چھوڑا تو دیکھو آپ لوگوں کا بھی انجام اس طرح سے ہو سکتا ہے جو قوم عاد اور قوم ثمود کا انجام ہوا۔ تو ان لوگوں میں سے ایک نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، سورہ الانفال آیت نمبر 32۔ کہنے لگے کہ اگر یہ واقعی حق ہے نا تو پھر لاؤ وہ عذاب لے کر آؤ جس کا وعدہ کرتے ہیں۔ فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمانوں سے ہمارے لیے پتھروں کی بارش برسا کر دکھاؤ۔ ابو جہل نے بھی ایسی باتیں کی، اور بھی لوگوں نے کہا کہ آپ جس عذاب کا بار بار ہمیں وعدہ دیتے ہیں، جس عذاب سے آپ بار بار ہمیں ڈراتے ہیں، لے آؤ پھر عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی دیا کہ کیوں عذاب نہیں آ رہا۔ وما كان اللہ لیعذبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں عذاب نہیں دے رہے، کیونکہ اے پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جس پیغمبر کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، جس پیغمبر کی وہ گستاخی کر رہے ہیں، اس پیغمبر کا وجود ہی ان کے امن کی سلامتی کی دلیل ہے۔ آج بھی یہی ہے نا، جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں، ان نادان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس رسول کی وہ گستاخی کر رہے ہیں وہ رسول ہی تو تمہارے لیے ایک امن کی ضمانت ہے، تمہیں پروٹیکشن دینے والے۔ حالانکہ اتنے تم گر چکے ہو کہ ایک ایسے رسول کے متعلق گستاخی کر رہے ہو کہ جس کی گستاخی کا کوئی ایک بھی سبب نہیں بنتا۔ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی سبب بنایا جائے، کوئی آدمی ہے وہ بات کرتے ہوئے بات ٹھیک سے کر نہیں سک رہا ہوتا، کوئی آدمی وہ ہمیشہ غصے میں ہی رہتا ہے، مذاق اڑا لیا جاتا ہے اس کا، کوئی آدمی وہ ہمیشہ ہنستا ہی رہتا ہے، اس کا مذاق اڑا لیا جاتا ہے، کوئی آدمی اس میں ہمت نہیں ہوتی، کوئی آدمی اس میں حیا نہیں ہوتی، کوئی آدمی ہے اس میں لوگوں سے بات چیت کرنے کا انداز سلیقہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، کوئی بات کرو، کوئی خوبی، کسی خوبی کا نام لو، اور پھر دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اتم اور سب سے بہترین طریقے میں پائی جاتی تھی کہ نہیں؟ تو تم اس رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، اس رسول کی گستاخی کر رہے ہو۔ تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا، یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ وہ طنز کرتے ہوئے کہ لاؤ عذاب، ہاں لاؤ عذاب، ہم کر رہے ہیں یہ۔ تو اس طرح سے عذاب کا جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، للکافرین لیس لہ دافع، کہ تم سوال تو کر رہے ہو لیکن یاد رکھو کہ کافروں کے لیے کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا، پھر جب آ گیا تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے روکا ہوا تھا وہ عمومی عذاب تھا، باقی عذاب تو سب پر آیا، ذلت و رسوائی تو سب کی ہوئی کہ نہیں۔ صرف چند سالوں میں وہ عرب جو کہ سینکڑوں سالوں سے بت پرستی کا ایک بنا ہوا تھا نشیمن، چند سالوں میں ختم ہو گیا۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے جو اس کو بچانے کی کوششوں میں تھے، کتنی جلدی ان کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، کتنی جلدی ختم ہو گیا وہ، اور کتنی ذلت کی موت مارے گے سب یہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اس صورت میں تو دیا، لیکن یہ چھوٹا عذاب ہے۔ وہ بڑا عذاب جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو قوم لوط پر جیسے ہوئی، اور اسی طرح باقی عذاب قوم عاد قوم ثمود پر آئے، تو وہ بھی لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للکافرین لیس لہ دافع، اگر آپ پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نبی سچے نہیں ہیں یا یہ کہ تم لوگ ٹھیک ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ جب وہ آئے گا تو کفار سے اس کو کوئی بھی دور ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ، اور یہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل ہے، وہ کیا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہ ہوتے، رسالت میں سچے نہ ہوتے تو اسی وقت عذاب آ جاتا ان پر۔ تو عذاب کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیونکہ اللہ کی مرضی تھی یہ۔ وہ کہتے تھے کہ آپ اس قرآن کو بدل کر دکھائیں، کوئی اور قرآن لے کر آئیں یا اسی کو تبدیل کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یا میں یہی کہا جا رہا ہے کہ من اللہ، وہ عذاب اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ آپ جو پیغمبر کو بار بار کہہ رہے ہو کہ آپ عذاب لے آؤ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو یہ ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ کون اللہ؟ ذی المعارج، بلندیوں والا رب، جس کے لیے اب یہ بلندی جمع کا لفظ کیوں بولا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک بلندی نہیں ہے، ایک بلندی ہے وہ دوسری چیز کے اعتبار سے بلندی ہوتی ہے۔ اس سے جو بلند چیز ہوگی وہ بلندی نیچے والی دو بلندیوں کے مقابلے میں، اس سے بھی جو بلند ہوگی یہ بلندی 3 بلندیوں پر ہے، اس سے بھی جو بلندی ہوگی وہ 4 بلندیوں پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
سب سے بلند تر ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سب سے بلند تر ہے، تو اس لیے اللہ بلندیوں والے ہیں، اس کے لیے بلندی ہے، اس کی ذات بھی بلندی، ذات کے لیے بھی بلندی ہے، اس کی صفات کے لیے بھی بلندی ہی بلندی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام، صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام ایٹریبیوٹس بلند ہی بلند ہیں۔ بلندی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بلندی ہے، ایک اس وجہ سے بھی بلندی کہا گیا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے بلندی کی طرف سفر کرتے ہیں، یا فرشتے اس اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اور روح بھی اس اللہ کی طرف چڑھتی ہے اس دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فرشتوں کا چڑھنا اور روح کا چڑھنا کیا ہے؟ فرشتوں کا اللہ کی طرف سفر کرنا۔ تو جیسا کہ ہم نے حدیث کی کلاس میں بھی پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم الملائکہ، ملائکہ اور فرشتے وہ تم میں صبح شام اپنی ڈیوٹیز کو چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، اور فجر اور عصر میں وہ جمع ہوتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور پھر پیغامات اور میسیجز اور احکامات لے کر زمین پر آتے ہیں۔ کچھ فرشتے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ ذمہ داری سونپ رکھی کہ آپ نے انسانوں کی حفاظت کرنی۔ کچھ فرشتے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین، وہ فرشتے صرف اور صرف زمین میں ان مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے ہوں۔ تو یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں، جو ان کو تعلیمات اور احکامات ملتے ہیں، ان کو لے کر وہ آتے ہیں، اور پھر واپس رپورٹنگ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی، آسمانوں کی طرف ہی جاتے ہیں۔ تو تعرج الملائکۃ والروح، اور روح کا خاص طور پر ذکر کیا، روح سے مراد روح القدس بھی ہے، اور روح سے مراد انسان کی روح بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کی موت آتی ہے، اس کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، مومن اور منافق یا فاسق، یا مومن اور کافر کی روح نکالنے میں کیا کیا فرق ہے یہ آپ نے بتایا۔ تو یہ فرق بھی بتایا کہ مومن کی جب روح جاتی ہے، پہلے آسمان پر جاتی ہے، تو آسمان جو فرشتے ان کو، جو ملک الموت اس کی روح کو لیتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ، جنت سے لایا ہوا کفن پہناتے ہیں۔ ہم بھی کفن پہناتے ہیں، لوگ بھی کفن پہناتے ہیں، لیکن مومن کے لیے جنت سے کفن آتا ہے، اور معطر، جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ معطر ہوتا ہے، اس میں ڈال کر اس کو لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان پر نوک کیا جاتا ہے، دستک دی جاتی ہے، اجازت طلب کی جاتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کون؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اپنا بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں آیا ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ان کی اپروول ہمیں آ چکی ہے، ان کے بارے میں اجازت ہمیں پہلے سے ہی دے دی گئی ہے۔ تو وہ پھر آسمانوں میں داخلے کی اجازت ان کو مل جاتی ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بہت ہی بہترین انداز میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا اعزاز کیا جاتا ہے، ان کو اکرام دیا جاتا ہے، اور سبحان اللہ وہ فرشتے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک ان کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا ہے 7ویں آسمان تک، اور 7ویں آسمان سے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں سے اس روح کو واپس اس کی قبر میں بھیج دیتے ہیں، اور اس کا ریکارڈ اعلیٰ علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، جو کہ بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں ان کا ریکارڈ رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے نعمتوں کی ابتدا تب سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ میں ایسی روحوں میں سے کر دیں۔ تو یہ دونوں روحیں مراد ہو سکتی ہیں۔ دوسری روح وہ سختی سے اس کو نکالا جاتا ہے اس کے جسم سے، کافر وغیرہ کے جسم سے، اور اس کو جہنم کے لباس میں لپیٹا جاتا ہے، آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے اس کو، لیکن پہلے آسمان سے ہی اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے، اس غلیظ، گندی، پلید اور بدبودار روح کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ میں ایسے لوگوں میں سے نہ کریں۔ تو فرشتے چڑھتے ہیں اس کی طرف، اور روح القدس یا روح فی یومن کان مقدارہ الف سنہ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ان کا جانا اس دن میں ہوتا جو 50,000 سال کا ہے، ایک یہ معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، یہ الگ ہے، اللہ کے
طرف فرشتے اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتی ہیں، ان کی طرف چڑھتے ہیں یہ لوگ. لیکن فی یوم کان مقدارہ، اس کا تعلق ہے پیچھے عذاب کے ساتھ، کہ وہ عذاب کب ہوگا ان لوگوں پر. مشرکین نے عذاب کا سوال کیا نا، تو یہ عذاب کب ہوگا ان لوگوں پر؟ اس دن جو قیامت کا دن ہوگا، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ دنیا کے 50,000 سال کے برابر. ہمارے استاذ محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ نے اپنے ترجمہ میں جو ترجمہ صرف ترجمہ کیا، اس میں انہوں نے ترجمہ اسی بریکٹس میں لکھا ہے کہ وہ عذاب ان کو اس دن ہوگا، فی یومن، یعنی وہ عذاب اس دن ہوگا جس دن جو دن 50,000 سال کا ہوگا. یہ دو طرح سے ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہ 50,000 سال کا دن، کچھ اہل علم نے اس پر بھی بات کی ہے، یہ 50,000 سال کا دن کس کو کہا گیا؟ فرشتے تو اللہ کی طرف روزانہ ہی چڑھتے ہیں، روحیں بھی روزانہ ہی چڑھتی ہیں، تو کیا یہ آج کا دن مراد ہے؟ تو کچھ اہل علم نے کہا ہاں، فرشتوں کا چڑھنا، زمین سے لے کر آسمانوں کی طرف کا سفر کرنا، اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو وہ 50,000 سال لگیں گے. اتنی بلندی پر آسمان ہے، اتنی بلندی پر. اور کچھ نے کہا کہ یہ مقدار قیامت کے دن کی مقدار ہے. قیامت کے دن کی اگر مقدار کا اندازہ لگانا ہو تو وہ بھی 50,000 سال کی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اور صرف یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کا آسمانوں کی طرف چڑھنا، اگر تم دنیا کے اعتبار سے اس مسافت کا اندازہ لگانا چاہو تو 50,000 سال تمہیں لگ جائیں گے اس جگہ پر پہنچتے ہوئے، آسمانوں پر پہنچتے ہوئے. اور قیامت کا دن، اس کا جو مقدار، جو اندازہ، وہ بھی اتنا ہی ہوگا. دنیا کے اعتبار سے وہ بھی 50,000 سال کا دن ہوگا. اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کو اللہ نے کتنی قوت دے رکھی ہے کہ وہ ہماری دنیا کے 50,000 سال کا سفر کتنا جلدی وہ طے کر لیتے ہیں. روزانہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے اور وہ بدلتے رہتے ہیں. اور کس طرح سے، کیسی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے. تو جو مخلوق اتنی مضبوط، اتنی قوت والی ہے، خالق کیسا ہوگا، اس کی قوت کا اندازہ کیا ہوگا. جی جی، ایسا بھی کچھ روایات میں ایسی میں ہے. جی نہیں، وہ صرف 7 آسمان تک تو نہیں، اس کے بعد بھی آگے بھی منازل بہت سی ہیں. روایت ہے، کچھ نے کلام بھی اس میں کیا ہے، اور کچھ غالباً کی صحابی پر موقوف بھی ہے. دوبارہ یہ کہ مسافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بتائی دنیا کے اعتبار سے، اگر ہم اس سفر کی، وہ سفر کہاں سے کہاں تک ہے، اس کی تفاصیل نے ہمیں بتائی. ان کا جو چڑھنا ہے پہلے آسمان تک ہے یا 7ویں آسمان تک ہے، 7ویں آسمان سے اوپر تک بھی ہے یا نہیں، تو یہ ہمیں مسافت نہیں بتائی. لیکن اگر کسی اور اس طرح کی روایات میں، اور اگر وہ صحیح بھی ہوں، مسافت زیادہ آ رہی ہو، تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کرسی 7 آسمانوں زمینوں سے اوپر ہے. اور یہ 7 آسمان زمین کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ صحرا میں جیسے رنگ پڑا ہو، بڑی مسافت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کہاں پر ان کا سٹاپ، یہ جو چڑھتے ہیں کہاں تک جا کر ان کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے. جبریل علیہ السلام ایک موقع پر جا کر رک گئے تھے کہ اس کے آگے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو بہرحال اس دن کا اندازہ کرنے کے لیے کہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا، قیامت کا دن، یا پھر اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کتنی قوت دے رکھی ہے اور آسمانوں کی بلندیاں کتنی ہیں. جب آسمانوں کی یہ بلندیاں ہیں تو یہ آسمان جس چیز کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح یا ایک رنگ کی طرح لگ رہے ہیں کرسی، وہ کتنی بلند اور بڑی ہوگی. اور جو کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی سی لگ رہی ہے، وہ عرش کتنا بلند اور کتنا بڑا ہوگا. اور جو اللہ ان سب چیزوں سے بڑے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا. تو ان تمام چیزوں میں اللہ کی تعظیم، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کا بیان بھی مقصود ہے. کرسی اوپر ہے یا عرش اوپر ہے؟ عام طور پہ یہ لگتا ہے کہ عرش ہوگا اور اس کے اوپر کرسی پڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. کرسی کے متعلق آتا ہے کہ وہ موضع قدم الرحمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قدموں کی جگہ ہے وہ کرسی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرسی عرش کے اوپر نہیں ہے، عرش کے نیچے ہے. اور جو ترتیب ان کی عظمت اور ان کی بڑائی کی جو ترتیب ہے، اس سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ کرسی، کیونکہ عرش کے مقابلے میں اس کو چھوٹا، تو چونکہ آسمان کرسی کے مقابلے میں چھوٹے ہیں تو یہ کرسی آسمانوں سے اوپر ہے، اس پر محیط ہے. تو اسی طرح سے جو عرش ہے اس کرسی پر محیط ہے، کرسی پر محیط ہے. تو ہم کرسی کو اپنی دنیاوی اعتبار سے نہ لیں،
وہی بات ہے، ہمیشہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق باتیں ہو رہی ہو، اللہ کی صفات کے متعلق بات ہو رہی ہو، یا آخرت کے متعلق بات ہو رہی ہو، آسمانوں کے متعلق بات ہو رہی ہو، تو اس کو کبھی بھی دنیاوی اعتبار سے سوچنے کی کوشش نہ کریں، انشاءاللہ کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ اچھا دنیاوی اعتبار سے نہیں سوچیں گے تو پھر کیسے سوچنا چاہیے؟ ویسے جیسے ہمیں بتایا گیا اور اس پر ایمان لے آنا چاہیے۔ کتنا سلامتی والا راستہ میں الحمدللہ اسلام نے دکھایا۔ فرش کا ہم انگلش میں کہتے ہیں تھرون، کرسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چین یا کیا کہتے ہیں؟ ہاں فٹ سٹون، سبحان اللہ، لگتا ہے کسی عالم نے ترجمہ کیا ہے، اور ہمارے جیسے کہتے ہیں کرسی کو سیدھا کہنا بچے بڑا واضح ہے۔ تو فٹ سٹون واقعی یہ زیادہ ترجمہ بہتر ہے، یہ اس تفسیر کے مطابق جو کی گئی ہے اس کی، الحمدللہ۔ اچھا یہاں تک ہو گیا، انہوں نے سوال کیا کہ عذاب کب آئے گا، اس عذاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے؟ فاصبر صبرا جمیلا، اے پیغمبر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے سینیریو، دیکھیے منظر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پریشان ہیں، محنت اس بات پر ہو رہی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو عذاب سے بچا لے اور اپنے غصے سے بچا لے، اور وہ نادان لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لاؤ عذاب کر کے دکھاؤ، تباہ کر کے دکھاؤ، آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر کے دکھاؤ۔ تو یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ تو گویا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اس غم میں کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں ہلا رہے، سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صبر کیجیے، اور صبر بھی کون سا؟ بہترین صبر، صبر جمیل کیجیے۔ جمال پر ہم نے شاید وہ ورڈز میں بات نہیں کی، جو الفاظ کے معنی میں جمال، یہ جو جمیل ہے نا، جمیل یہ جمل سے نکلا ہے، جمل اصل میں اونٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، لیکن اصل اس کا معنی ہے خوبصورتی۔ اونٹ کو جمل کیوں رکھا، کیوں نام دیا؟ عربوں کے لیے خوبصورتی ساری تھی اونٹوں میں، بڑی محبت کرتے تھے اونٹوں سے، بہت محبت تھی۔ تو ان کی خوبصورتی کی علامت یہ بھی تھی، جن لوگوں کے پاس اونٹ ہوتے تھے وہ اونٹ ان کی خوبصورتی کی علامت ہوتی تھی، تو اس سے اس کو جمل کہا جاتا تھا۔ تو جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو بہترین انداز میں کرنا جمال ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ایسے کی جائے اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور صبر جمیل کرنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا فصبر جمیل، کہ صبر ہی خوبصورت ہے، صبر ہی ہے جو کیا جانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے۔ صبر کا ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا، صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر نیکی پر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نیکی پر اپنے آپ کو مستقل مزاجی سے چلائے رکھنا۔ اس صبر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیے، لوگوں کا جس طرح کا بھی رسپونڈ ہو، جس طرح کا بھی لوگوں کا رویہ اور لوگوں کا اظہار ہو، آپ اپنی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے۔ لو جی ہم نے ایک ایونٹ رکھا، بندہ ہی کوئی نہیں آیا، 2-4 بندے تھے، تو کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ناکام ہو گیا؟ نہیں، تو بہت سارے انبیاء ایسے آئیں گے، ان کے ساتھ 1 یا 2 لوگ ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے، ایک شخص بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ صبر کے منافی چیز ہے۔ دعوت دی، پروگرام بنایا کہ ہم اتنے دن تک دعوت دیا کریں گے، یا یہ ایک منصوبہ بنا لیا کہ ہم تعلیم کا یا دعوت کا سلسلہ یہ کریں گے، 1-2-3 ہفتے کیا، بڑے جوش کے ساتھ کیا، اس کے بعد جوش کم ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ چھوڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں دعوت کے میدان میں ان کو کہا جاتا ہے ہلاکتیں، ان کو کہا جاتا ہے بیریئرز، ان کو کہا جاتا ہے رکاوٹیں، اور ہیں ساری چیزیں صبر کے منافع۔ یہ پہلا صبر ہے۔ دوسرا صبر کیا ہے؟ برائی سے صبر، کہ آدمی برائی کی طرف جانے سے اپنے نفس کو روک کر رکھے۔ اور تیسرا صبر یہ کہ اگر تکالیف آ رہی ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ انشاءاللہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہی ہوگی، اللہ میرے درجات کو بلند کریں گے، گناہوں کو معاف کریں گے، صبر سے کام لیتا رہے۔ تو صبر کا ویسے معنی اگر ہم اردو میں سمجھنا چاہیں تو کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے مستقل مزاجی۔ دنیا میں ہر وہ شخص جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر کام کرتا ہے یا جانتا ہے، یا لوگوں کو یہ کورس یا یہ ورکشاپس ایسے کرواتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں آپ کو کہے گا کہ مستقل مزاجی کے بغیر بھی کوئی کام ہو سکے۔
اور اسلام نے دیکھے صبر کی صورت میں کتنی بہترین مستقل مزاجی ہمیں بتا دی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کریں، آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، آپ نیکی کے اوپر مستقل مزاجی دکھائیں، آپ ایسی چیزوں سے بچتے رہیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچانے والی ہیں، یعنی مایوسی مت اختیار کریں، آپ اپنے آپ کو تکلیف مت دیں، زیادہ اس کی پریشانی نہ لیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کام ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے. انہم یرونہ بعیدا، وہ لوگ اس کو دور خیال کرتے ہیں، یعنی جو عذاب کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے وہ لوگ اس کو خیال کرتے ہیں کہ یہ بہت دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو بہت قریب خیال کرتے ہیں. وہ لوگ اس کو دور کیوں خیال کرتے تھے؟ اصل میں وہ دور خیال نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ایسی باتیں کچھ نہیں ہونے والا، یا وہ کہتے تھے دیکھا جائے گا. لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. بہت ہی زیادہ ایمان کے منافی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ چلے مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، فرشتے آئیں گے، سنا ہے فرشتے آئیں گے، روح نکالیں گے، سنا ہے قبر میں یہ عذاب، قبر میں یہ سوال کیے جائیں گے، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا. تو کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، کر لیں گے، ہو جائے گا. نہیں، دیکھا جائے گا نہیں، کرنا ہوگا آپ کو. دنیا میں کچھ کرنا ہوگا تو وہاں پر تب آپ کو جواب آئیں گے. جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد اس کو پریکٹس کر رہا ہوگا اور اس پر عمل کر رہا ہوگا، سوالوں کے جواب صرف اسی کو آئیں گے، دوسرے کسی سے اس کو سوال کے جواب نہیں آئیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. قریب کا ایک معنی یہاں پر ایک مفہوم یہ بھی ہے، جیسے یہ کہا گیا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. تو یہ عذاب کا جو وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے یہ موت کے بعد شروع ہو جائے گا. اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو موت ان کی دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، اور ویسے قیامت بھی قریب ہی ہے. یوم تکون السماء کالمہل، وہ دن کہ جس دن آسمان ایک پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ وہ رنگین اون کی طرح ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے احوال کو بیان کرنے کے لیے ہمارے سامنے دو چیزیں رکھی جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، کسی حد تک ہمارے مشاہدے میں ہیں. ایک ہے پہاڑ اور ایک ہے آسمان. آسمان ہم اوپر کی طرف دیکھیں، بلندی ہمیں کچھ نہ کچھ تو نظر آتا ہے، جو بھی ہے. جو آسمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا وہ کتنی دور ہے، ہم میں سے شاید کسی نے نہ دیکھا ہو، لیکن ہم بلندی پہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو آسمان کہا ہے، اس آسمان کی اللہ تعالیٰ نے حالت بتائی کہ قیامت کے دن اس کی کیا حالت ہوگی، اور یہ ہمیں اس لیے بتائے گی کہ اس آسمان کی اور اس کے بعد پہاڑوں کی حالت بتائے گی کیا ہوگی. یہ اس لیے بتایا گیا کہ جب اتنی بڑی مخلوقات کا یہ حال ہوگا، اتنی سخت مخلوقات کا یہ حال ہوگا، تو انسان تم سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم اپنی فکر کرو. اور ان لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ عذاب کی جلدی مچا رکھی ہے تم نے. تم یاد رکھو کہ وہ دن کیسا ہوگا جس میں تمہیں عذاب ہوگا. عذاب ایک الگ چیز ہے، صرف اس دن کی ہولناکی اور اس دن کی ہلاکت اور اس دن کی تباہی دیکھو کہ وہ کیسی ہوگی. کہ آسمان کیسا ہوگا؟ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. پگھلا ہوا تانبا بھی اس کا معنی ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ایک اور معنی بھی ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بلکہ اگر تیل کو گرم کیا جائے، اس کے گرم کرنے میں جب وہ کھول رہا ہو تو کچھ ذرات اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تیل کو گرم کرنے میں وہ جو ذرات ہوتے ہیں نا، تیل کا تلچھٹ اس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ جو ذرات ہوتے ہیں ان کو بھی مہل کا لفظ ان پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو پگھلا ہوا تانبے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی پگھل کر اسی طرح سے ہی ہو جاتا ہے. تانبا پگھل کر بھی اسی طرح سے ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہارڈ چیز تھی اور اس کو پگھلا کر اس طرح سے بن گئی وہ. تو یہ آسمان اس طرح سے ہوگا، اتنی سخت چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سخت چیز، آسمان کو سخت چیز کہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی پختہ مخلوق، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اتنی کمزور، اتنی کم اور اتنی زیادہ ویک کہ وہ اس طرح سے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گی. اور یہ پہاڑ جن کو ہم دیکھتے ہیں کتنے سخت پہاڑ ہیں. سبحان اللہ. انسان نے کتنا بڑا اور کتنا ہلاکت والا اور کتنی تباہی مچانے والا اسلحہ بنایا ہوا. تو انسان کے پاس، پوری دنیا کے پاس جتنا بھی ایٹمی اسلحہ ہے، ایٹامک جن کے پاس جتنے بھی ویپنز ہیں، اگر وہ سارے پہاڑوں پر استعمال کرتے ہیں تو پہاڑوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ
دنیا کے پاس اتنے ایٹامک ویپنز ہو چکے ہیں یا اتنے زیادہ ایٹمی بم ہو چکے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ دنیا کو 15-16 مرتبہ بھی تباہ کیا جائے تو کافی ہے. 15-16 مرتبہ تو وہ سے مراد ہے جہاں پہ انسان رہتے ہیں. انسانوں کی آبادی کے اعتبار سے شاید یہ بات کہی جائے, شاید یہ بات سچ ہو, پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن یہ کہ پہاڑوں کے متعلق یہ اتنے سخت ہیں, کیا فرق پڑے گا پہاڑوں کو؟ کچھ گرا دیے جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, کچھ بھی ہو جائے گا, لیکن پہاڑ ختم نہیں کیا جا سکتے. لیکن قیامت اس کا پہلا ہی زلزلہ یا قیامت کی ابتدا ہی اس سے ہوگی کہ پہاڑوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ رنگین روئی کی طرح, اون کی طرح ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کی جو کہ اتنی سخت ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی ہارڈ اور سالڈ مخلوقات ہیں, جب ان کا یہ عالم ہوگا تو انسان تم سوچو کہ تمہاری حالت کیا ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقلوں کو اس طرح سے متحرک کروایا انسانوں کو کہ سوچو, ایک کام جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اور اس کا نتیجہ ایک جو بتایا جا رہا ہے وہ اس کو ذہن میں رکھو اور پھر خود سوچو کہ آپ کا کیا بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ہر قسم کے عذاب سے بچائیں اور ہمیں ہر قسم کے عذاب اور ہر مناقشے اور حساب سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.